اصرار پڑا، 9 مرتبہ اللہ نے منع کیا، پھر بھی جناب موسیٰ نے کہا مولا میں دیکھنا چاہتا، تو اللہ نے کیا کہا ٹھیک ہے موسیٰ تم مجھے دیکھنا چاہتے، میری ایک رائے ہے، میرا ایک مشورہ ہے تم سے کہ میں نے انسانوں کے علاوہ اور بھی مخلوقات پیدا کیے، میں ایک مخلوق کو آپ کے سامنے سے گزاروں گا، اس کے بعد بھی اگر تمہاری تمنا ہے کہ مجھے دیکھنا ہے تو میں اپنے آپ کو دکھا دوں گا، پہلے اس مخلوق کو دیکھ لو جس کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے کوئی دور پر، اور یہ کہہ رہے تھے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا فرشتوں ذرا موسیٰ کے سامنے سے گزرو تو صحیح، کیا کہا فرشتوں ذرا موسیٰ کے سامنے سے گزرو، آپ جانتے ہیں ایسے فرشتے گزرنے لگے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے اور رب سے کہنے لگے انی تبت الیک، مولا میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، انی تبت الیک، مولا میں توبہ کرتا ہوں، اس لیے کہ میں میری بنائی ہوئی مخلوق کو، اس پیدا کی ہوئی مخلوق کو اگر دیکھ نہیں سکتا تو تجھے دیکھنے کی طاقت میرے آنکھوں میں کہاں سے آ سکتی ہے؟ فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ یہ شان اللہ نے اگر کسی کو دی ہے وہ ہمارے نبی کو دی ہے، وہ صرف آمینہ کے لال کو عطا کی ہے، وہ شان ہے ہمارے نبی کی۔ ہمارے نبی نے اللہ کا دیدار کیا اور بہت قریب سے کیا، اور یاد رکھیں ہمارے نبی کی شان دیکھو، یہاں جناب موسیٰ علیہ السلام 40 دن روزے رکھ کر 40 راتیں عبادت کر کے کوئی دور پر کھڑے ہو کر خدا سے کہے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا، تو جواب آتا ہے لن ترانی، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور ہمارے نبی کی شان دیکھو، اس دن ہمارے نبی روزے سے بھی نہیں، کیوں کہ دل اتوار کا تھا، ہمارے نبی روزے سے نہیں، اور بظاہر اس رات ہمارے نبی عبادت میں بھی نہیں، ہمارے نبی اس رات عبادت میں بھی نہیں ہے، روزے سے بھی نہیں اور عبادت میں بھی نہیں، اور اللہ فرشتوں سے بلکہ وہ فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کہہ رہے جاؤ میرے حبیب کے پاس اور اکیلے مت جانا، 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر جاؤ اور میرے حبیب سے کہہ دو کہ اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو تمہیں دکھانا چاہتا ہے۔ یہ شان ہے ہمارے نبی کی، وہ کوئی دور پر عبادت کر کے 40 راتیں 40 دن روزے رکھ کر دیکھنے کی تمنا ہو رہی ہے، لیکن منع کیا جا رہا ہے، اور ہمارے نبی اس دن روزے سے بھی نہیں، اس دن بظاہر عبادت میں بھی نہیں، کیوں کہ حضور کے سر میں درد تھا اس دن، لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کیا، لوگوں نے ستایا، تو حضور کے سر میں درد ہونے لگا، اور حضور سر کو یاد رکھیں اگر سر میں درد ہو تو اسے مصیبت مت سمجھو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ جو بیماری اللہ نے حضور کو دی تھی وہ آج میرے بھی سر میں ہے۔ بخار اور سر درد یہ دونوں سے نفرت مت کرو، کیوں کہ سر میں درد ہو تو معراج کے ذریعے اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور جسم میں بخار ہو تو پورے جسم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جانے کا، اس کی طرف یعنی دنیا چھوڑ کے اللہ کی طرف جانے کا وقت آ گیا ہے۔ حضور تو دنیا سے پردہ فرمائے، کس حال میں پردہ فرمائے معلوم ہے نا؟ حضور کو شدید بخار تھا، اس ٹائم ایسا بخار تھا کہ ہماری ماں امی جان حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی اتنا بخار تھا، اتنا بخار پردہ فرمانے سے پہلے کہ میں پانی کے اندر کپڑا بھگوتی اور حضور کے جسم پر رکھتی تو کچھ سیکنڈ نہیں گزرتے کہ کپڑا سوکھ جاتا تھا، اتنا بخار تھا حضور کو، بخار اتنا تھا۔ تو بخار آئے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو، یہ تو نبی کو جو تھا وہ ہمیں بھی ہے، سر میں درد ہو تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اس سے نفرت مت کرو، ناشکری مت کرو۔ بہرحال بات یہ عرض کرنا تھی کہ اللہ نے حضرت جبرائیل کو 70,000 فرشتوں کے
ساتھ بھیجا اور حضرت جبرائیل آئے تو ہمارے نبی کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے اس وقت۔ کس کے مکان پہ؟ خود کے نہیں، اپنی چچا ساتھ بہن کے گھر میں، چچا کی بیٹی کے گھر میں۔ آسان لفظوں میں سمجھاؤ، حضرت علی کی سگی بہن ام ہانی کے گھر میں حضور آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے۔ اب حضرت جبرائیل کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے، کھٹکا مت دو، دستک دروازے پر مت دو، کیوں کہ نیند میں خلل ہو جائے گا۔ اور یہ ادب بھی نہیں ہے اٹھانے کا، بڑوں کو اٹھانے کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے کیا کیا؟ چھت کو پھاڑا، ام ہانی کے مکان کے چھت کو پھاڑا اور حضرت جبرائیل اندر آئے تو کیا دیکھا؟ جبرائیل سو رہے ہیں، یہ حضور علیہ السلام سو رہے ہیں، نبی سو رہے ہیں۔ تو تشویش میں پڑ گئے، جگاؤ تو کیسے جگاؤ، اٹھاؤ کہ نہیں اٹھاؤ؟ اللہ نے تو بلایا لیکن کیا کروں؟ اٹھا دو تو نماز میں یہ نیند میں خلل پیدا ہو جائے گا۔ واپس اللہ کی بارگاہ میں گئے، کون؟ حضرت جبرائیل السلام واپس اللہ کی بارگاہ میں گئے اور رب سے کہنے لگے مولا تو نے کہا حبیب کو لاؤ،